الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم معزز طلباء عظام، کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ قبر کے اندر زندگی ملتی ہے، اگرچہ قبر کی حیات ظاہری حیات نہیں ہے، مخفی حیات ہے، اگرچہ قبر کی حیات نظر آنے والی حیات نہیں ہے، لیکن قبر کے اندر زندگی ہوتی ہے۔ آج کے درس میں قبر کی حیات پر چند ایک دلائل ذکر کروں گا، آپ توجہ میری جانب رکھیں گے، دلائل ذہن نشین ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ جل شانہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں گے اس کلمہ ایمان کے ذریعے، دنیا کی زندگی کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ اب اس آخرت سے کیا مراد ہے، اس پر امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس آیت مبارکہ سے متعلق فرمایا کہ یہ آیت عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ میت کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جب جواب دے لیتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے، نبی میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اللہ کے اس فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ جل شانہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، قبر کے اندر بھی ثابت قدم رکھتے ہیں کہ جب فرشتے سوال کرتے ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں، نبی کی رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ان کی زبانوں پر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر پتہ چلا کہ قبر کے اندر ثابت قدم اللہ رکھتے ہیں۔ ثابت قدم تب ہی رہ سکتا ہے جب زندگی ملتی ہو، لہٰذا اس سے پتہ چلا قبر کے اندر زندگی ہے۔ اسی طرح احادیث کو اگر اٹھایا جائے، احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر زندگی ملتی ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ذکر کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جو چغل خوری کیا کرتا تھا،
دوسرا ایسا تھا جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو لیا، اسے توڑا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں اللہ جل شانہ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا عذاب قبر ہوتا ہے۔ ایک اور روایت بھی ذکر کر دوں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ان ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، وقد وجبت الشمس، سورج غروب ہو چکا تھا، فسمع صوتا، حضور نے ایک آواز سنی، فقال یہود تعذب فی قبورها، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہود کو ان کی قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ ان 2 حدیثوں کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ عذاب کسے کہتے ہیں؟ عذاب کہتے ہیں ایصال العلم الی حی عوانا و ذلا، کہ کسی زندہ آدمی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، ذلت پہنچانے کے لیے، دکھ درد دینا۔ اس سے پتہ چلا جب عذاب قبر ہے تو قبر کے اندر حیات بھی ہوگی، زندگی بھی ہوگی، تبھی اسے عذاب دیا جا سکتا ہے، ورنہ عذاب کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ 2 حدیثوں کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ۔ عذاب کب ہو سکتا ہے؟ جب بندہ زندہ ہو۔ عذاب کی تعریف یہی ہے ایصال العلم الی حی عوانا و ذلا، کہ کسی زندہ آدمی کو تکلیف پہنچانا، درد پہنچانا، لیکن کس کے لیے؟ عوانا و ذلا، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے۔ تو ان 2 احادیث سے پتہ چلا کہ قبر کے اندر حیات بھی ہے، قبر کے اندر عذاب و ثواب بھی ہے۔ لیکن پھر بعض لوگ اہل سنت والجماعت کے اس موقف پر اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں کہ آپ قبر کی حیات کے قائل ہیں، جبکہ اس کا ذکر نہ قرآن کریم میں نہ حدیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ ہم نے کہا کہ قرآن کریم سے آیات پہلے پڑھ دی، احادیث 2 پڑھ دی، قرآن و حدیث کے اندر ذکر موجود ہے۔ ہاں میں تمہیں صراحت کے ساتھ بھی ذکر دکھاتا ہوں۔ دوسرا پارہ اٹھا، اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان آدمیوں کو مردہ نہ کہو جو کہ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ احیاء کا لفظ صراحت کے ساتھ موجود ہے، اس سے پتہ چلا قبر کے اندر زندگی ہے۔ اسی طرح مسند ابی یعلا کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا احیاء صراحت کے ساتھ موجود ہے، انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اشکال کیا تھا؟ قرآن و حدیث میں صراحت نہیں، تو آیت مبارکہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ صراحت کے ساتھ موجود۔ حدیث مبارکہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ حدیث مبارکہ پر ایک اور اشکال ہوتا ہے۔ اشکال کیا ہوتا ہے؟ آیت مبارکہ کے اندر شہید کی زندگی سے متعلق بات ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر انبیاء علیہم السلام کی زندگی سے متعلق گفتگو ہے۔ گویا کہ شہید کی حیات حدیث قرآن کریم سے ثابت، انبیاء علیہم السلام کی حیات حدیث مبارکہ سے ثابت، اور تم نے کیا کہا؟ عام مومنین بھی قبر کے اندر زندہ، کفار بھی قبر کے اندر زندہ۔ تو ان دونوں کی صراحت تو قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر کی جو حیات ہے یہ 4 قسم پر ہے۔
ایک کفار کی حیات ہے، ایک عام مسلمانوں کی حیات ہے، ایک شہید کی حیات ہے، ایک انبیاء علیہ السلام کی حیات ہے، لیکن چاروں کی زندگی کے اندر فرق ہے۔ اس وجہ سے الفاظ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ سب سے کمزور اضعف حیات کفار کی حیات ہے، کفار کی زندگی ہے۔ پھر ضعیف کمزور حیات عام مسلمانوں کی ہے، پھر اس کے بعد قوی حیات شہید کی ہے، پھر اس کے بعد اقوی حیات اقوی زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ تو پتہ چلا سب سے زیادہ قوی زندگی قبر کے اندر انبیاء علیہ السلام کو ملتی ہے، پھر اس کے بعد قوی زندگی شہید کو ملتی ہے، پھر اس سے تھوڑا کم عام مسلمانوں کو ملتی ہے، پھر اس سے تھوڑا کم کفار کو ملتی ہے، لیکن حیات سب کے اندر موجود ہے، زندگی سب کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر تذکرہ اس کا موجود ہے، اس لیے اعتراض کرنا بیجا ہے، بجا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ تو قبر کے اندر حیات بھی ہے، قبر کے اندر ثواب و عذاب بھی ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اس پر دلالت کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس فرامین اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اسی طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور عام مسلمانوں سے متعلق کفار سے متعلق یہ عقیدہ قبر میں انہیں حیات ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جنت کی راحتیں محسوس کرتے ہیں، یا اگر کافر ہے فاسق ہے جہنم کا عذاب محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ کہ شہید اپنی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ تمام عقائد حقہ سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔